کیا آپ جانتے ہیں مسیحیت میں شامل ہونے کے لیے یسوع مسیح کو ابن خدا قبول کرنا لازم ہے؟ کیا بائبل مقدس واقعی یسوع مسیح کے ابن خدا ہونے کا اعلان کرتی ہے؟ نوکر اور بیٹے کے بارے میں بائبل مقدس کا کیا درس ہے؟ ان تمام باتوں کا جواب جاننے کے لیے جڑے رہیے۔ شالوم۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ مسیحی ہوتے ہوئے ہمارے ایمان کا ایک پختہ اور بنیادی اصول اور ضوابط یہ ہے کہ ہم مسیحی یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے اور پکارتے ہیں۔ لیکن یہی بات اگر ہم بشارت کے لیے دوسری جگہوں پر جاتے ہوئے یا غیر اقوام کے سامنے اس بات کا اعلان کریں تو ان کے لیے بڑی سخت اور تلخ بات ہے جو کہ وہ قبول نہیں کر سکتے۔ مسیحیوں کے ایمان کا اقرار کرنا، یسوع مسیح کی سوانح حیات کا سننا، معجزات ہونا یا ان پر ایمان رکھنا لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسان ہے، لیکن جب بات یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا تسلیم کرنے کی آتی ہے تو لوگ بلبلا اٹھتے اور دانت پیسنے لگتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کفر ممکن ہے۔ مجھ سے بھی کسی بھائی نے یہی پوچھا، لیکن چونکہ میں تو اس بات کے بارے میں جانتا تھا اس لیے وہ میرے ایمان کو رتی بھر بھی ہلا نہ سکا۔ شاید ہو سکتا ہے آپ سے بھی زندگی کے کسی موڑ پر کوئی شخص یہ سوال کرے یا آزمائش کا پہلو آپ کی زندگی میں آئے تو آپ کے لیے یہ وارننگ ہے کہ آپ اپنے ایمان سے دستبردار نہ ہوں۔ 2024 میں ہمارا یہی مقصد رہے گا کہ ہم ان تمام سوالات کا جواب حاصل کریں جو بائبل مقدس انسانی زندگی کے لیے روزمرہ کی تقویت کے طور پر فراہم کرتی ہے۔ متی کی انجیل 10واں باب 32ویں آیت میں مسیح خداوند نے فرمایا، پس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا، مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ لغت کے اندر بیٹے کا ترجمہ ہرگز جسمانی ملاپ سے پیدا ہوا نہیں بلکہ نکلا ہوا کیا گیا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے انجیل مبارکہ میں فرمایا، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ مزید بائبل مقدس میں جب بھی کسی چیز کے بارے میں جواز فراہم کیا گیا تو وہ روحانی رہا۔ جب ہم بھی یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم بھی خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہاں پر کسی طرح کے جسمانی ملاپ کا ذکر ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ ہم خدا کے حکموں پر عمل کر کے اس کی بات پر غور کرتے ہوئے اس کی بادشاہت کا حصہ بنتے ہیں۔ پاک روح کا نزول جب ہوتا ہے تو تشبیہاتاً آگ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کیا واقعی آگ لگ جاتی ہے؟ جی نہیں، بلکہ سرگرمی اور گرم جوشی کی طرف یہ ایک اشارہ ہے۔ پاک روح کے پھلوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایک مسیحی اپنے ہاتھوں میں پھل پکڑ لے یا پھلوں کی ٹوکریاں سنبھال لے، بلکہ اس کا مطلب ایک اچھا اور پائیدار کردار ہونا ہے۔ مزید زیادہ آسان الفاظ میں ہم اس بات کو یوں سمجھیں گے کہ خداوند نے کلام کیا اور اس کلام نے یعنی کلمہ نے جسم اختیار کیا، اور اس جسم کے مرنے اور جی اٹھنے کی وجہ سے ہم خوشخبری پر ایمان لاتے ہوئے ابدی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ اب کوئی قبول کرے یا نہ کرے ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں کہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے ابن خدا ہونے کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ازل یعنی پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ میں بھی غیر اقوام کا یہی الزام رہا ہے۔ مسیح خداوند جب مردوں میں سے جی اٹھے
تو توما اس بات پر ایمان نہ لایا کیونکہ اس نے یسوع مسیح کو نہیں دیکھا، اور جب اس کی ملاقات ہو گئی تو یسوع مسیح نے یہی کہا، توما تو دیکھ کر ایمان لایا، مگر مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ مطلب بائبل میں جو باتیں ہماری رہنمائی کے لیے مندرج ہیں، جب ہم ان پر ایمان رکھتے ہوئے روزمرہ کی زندگی میں ان کو اپلائی کرتے ہیں تو ہم بھی مبارک ٹھہرتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں زبور 2 میں واضح طور پر لکھا ہے، قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صنف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں۔ خداوند یہاں پر یہوہ کو کہا گیا، اور مسیح کے خلاف مشورت کا مطلب یعنی کہ خدا کے بیٹے کے خلاف بادشاہوں کی یہی رائے رہی۔ اور پھر 7ویں آیت میں واضح طور پر لکھا ہے، میں اس فرمان کو بیان کروں گا، خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ تو یہ واضح ثبوت ہے کہ یسوع مسیح کے خلاف ہمیشہ سے ابن خدا ہونے کا فتویٰ غیر اقوام کی طرف سے رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں یسوع مسیح پر صلیبی موت کیوں آئی؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ نجات اور ہماری مخلصی اور خوشخبری کے لیے۔ تو آپ بالکل درست سوچ رہے ہیں، لیکن فقی فریسیوں کا یہ نظریہ نہیں، بلکہ ان کا نظریہ یوحنا کی انجیل 5واں باب 18ویں آیت میں مندرج ہے۔ اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے۔ تو جس بات کا مسئلہ فقیہوں فریسیوں کو مسیح خداوند سے تھا، وہ اس کا ابن خدا اقرار کروانے کا تھا۔ کیوں یسوع مسیح ابن خدا ہے؟ ابن خدا کی الوہیت اور اہمیت کے بارے میں متی کی انجیل 21ویں باب کی 33ویں آیت میں ایک تمثیل درج ہے جو خداوند یسوع مسیح نے بتائی۔ ایک باغبان نے داکستان لگایا، اس کے گرد احاطہ کھودا اور اس کا پھل لینے کے لیے اپنے نوکروں کو بھیجا، جو کہ اس نے ٹھیکیداروں کو ٹھیکے پر داکستان دے رکھا تھا۔ مگر ان ٹھیکیداروں نے کئی مزدوروں کو بے عزت کیا، کئیوں کو مارا اور کئیوں کو واپس بھیج دیا۔ اور آخرکار جب باغ کے مالک نے سوچا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور سوچا کہ وہ اس کا تو لحاظ کریں گے، لیکن جب باغبانوں نے اس کو آتے دیکھا تو دل میں یہ سوچا کہ یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کریں اور ساری ملکیت کو ہتھیا لیں۔ جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ وہی تمثیل ہے جو یسوع مسیح نے اپنی اہمیت کے متعلق بتائی۔ ایسا کیا سبب ٹھہرا کہ خدا نے یسوع کو ابن خدا کہا؟ اور جب ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں تو ہم بھی ایک طرح سے خدا کے فرزند ٹھہرتے ہیں۔ خدا نے یسوع مسیح کو کچھ خاص خدمت یا کچھ خاص لقب کیوں نہ دیا، بلکہ کیوں ڈائریکٹ طور پر ابن خدا کا لقب دیا؟ اس کے لیے خاص وجہ یہی ہے جو کہ ہم نوکر اور بیٹے کے فرق کی وجہ سے جانیں گے۔ نوکر اور بیٹے میں 3 خوبیاں خاص ہیں جو ہمیں اس بات کے بارے میں سکھائیں گی کہ کیوں یسوع مسیح ابن خدا ٹھہرے، اور جب ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے سچے فرزند بنتے ہیں۔ نمبر 1، نوکر ہمیشہ معاملہ شناس رہا۔ لوکا کی انجیل 16ویں باب میں ایک ایسی تمثیل یسوع مسیح نے بتائی جہاں پر ایک آدمی اپنے مالک کے ہاں نوکری کرتا ہے اور اس نوکری میں ہیرا پھیری کرنا اس نے شروع کر دی، اور جب یہ خبر اس کے مالک کو پہنچی تو اس نے اس کو نوکری سے برخاست کرنے کا حکم دیا، اور اس شخص نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے مالک کے نوکروں کا کچھ قرض معاف کر دیا تاکہ کل کو جب میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو مجھے روٹی بھی ملے اور سر ڈھانکنے کے لیے چھت بھی، کیونکہ اس نے کہا مٹی مجھ سے کھودی نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا اس دنیا کے فرزند نوروں کے فرزند سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ نمبر 2، مزدور ہمیشہ لالچی رہا۔ پیدائش کی کتاب 3 باب 17ویں آیت کے مطابق
آدم اور ہوا نے جب گناہ کیا تو خداوند نے یہاں پر ان کو لعنت اور سزا دیتے ہوئے یہی کہا کہ تو دیکھ زندگی بھر محنت کرے گا اور یہ زمین تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی۔ مزدور کو ہمیشہ یہی فکر لگی رہتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی مزدوری پوری کرے، کس طرح سے اپنی جیب بھرے، حالانکہ پیسہ کبھی بھی انسان کی زندگی میں کام نہیں آتا۔ نمبر 3، نوکر گنہگار ہے۔ وائس 7واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راستہ باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ ہمارے لیے ایک خاص بات ہے کہ جب بھی چونکہ نوکر کو لعنت ملی تو وہ لعنت ہمیشہ اس کے لیے راست بازی کے خلاف استعمال ہوئی، اس لیے نوکر برکت نہیں پا سکتا۔ اب دوسری طرف بیٹا جو کہ مصرف ہے۔ لوکا کی انجیل 15واں باب 11ویں آیت، خداوند نے مصرف بیٹے کے بارے میں بتایا، ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں اور دوسرے والے نے باپ سے کہا، اے باپ میری جائیداد کا جو حصہ مجھے پہنچتا ہے مجھے دے دے، اور لے کر وہ دوسرے ملک گیا اور جا کر تمام برے کاموں میں اس کو اڑا دیا، اور پھر اس ملک میں جب کال پڑا تو وہ بھوکا ہوا اور اسے نوکری کرنے کے لیے سوروں کی جگہ ملی، اور وہاں پر جو پھلیاں سور کھاتے تھے یہی خواہش رہی کہ وہ بھی کھائے۔ آخرکار ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں پر چکی پیس رہا ہوں اور میرے باپ کے نوکروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے، میں واپس جاؤں گا، اپنے باپ سے اپنے گناہ کا اقرار کروں گا اور کہوں گا کہ باپ میں تیرا اور آسمان کی نظر میں خدا کا گنہگار ٹھہرا، مجھے معاف کر، میری توبہ قبول کر اور مجھے اپنے نوکروں جیسا ہی سمجھ لے۔ اور جب یہ ارادہ کر کے وہ واپس آتا ہے تو لکھا باپ نے دور سے اس کو دیکھا اور دوڑ کر اس کے استقبال کو پہنچا، اس کو گلے لگایا، اس کو چوما، اس کا رتبہ اس کو دیا گیا، ہاتھ میں انگوٹھی، پاؤں میں جوتی اور تن پر پوشاک پہنائی گئی۔ مزید ایک ضیافت کا بھی اہتمام کیا گیا کیونکہ اس کا بیٹا مر گیا تھا، اب زندہ ہوا۔ یہ ہے بیٹے کی اصل حقیقت جو کہ یہاں پر یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی۔ انسان ساری زندگی ہر طرح کا کام کرتا اور عیش و عشرت میں زندگی گزارتا ہے، لیکن جب اس کو ہوش اور خیال آتا ہے تو وہ 1 قدم بڑھاتا ہے اور باپ 10 قدم آگے بڑھا کر اس کو گلے لگاتا اور اس کے گناہوں اور پچھتاوے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اس کے رتبے پر بحال کرتا ہے۔ شاید اگر یہاں پر اس کا کوئی نوکر ہوتا جو کہ اس کو دھوکہ دے کر گیا، اس کی دولت کا حصہ لے کر گیا، تو اس کو کبھی معاف نہ کرتا، بلکہ ضرور اس کو گرفتار کرواتا اور ضرور اس کے پیچھے ان لوگوں کو بھی لگاتا جن کا یہ کام تھا، تاکہ وہ اس کی دولت کا حصہ اسے وصول کریں اور اسے قید خانہ میں ڈال دیں۔ نمبر 2، بیٹا ہی وارث ہے۔ حزقیل کی کتاب 22واں باب 30ویں آیت کے مطابق، میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فضیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رکھنا میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا۔ یہ وہی رکھنا ہے جو آدم اور ہوا کے گناہ کی وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان جدائی کا سبب ٹھہرا۔ جب خداوند نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہ ملا تو آخرکار اس نے اپنے لختے جگر ابن خدا یعنی یسوع مسیح جو کہ مسیح مصلوب ٹھہرا دنیا میں بھیج دیا، جس نے ہماری خاطر صلیب پر اس رکھنے کو بند کیا تاکہ ہم ابدی خوشخبری کے وارث بنتے ہوئے اس وراثت کو جو ہماری ابدی میراث ہے حاصل کر سکیں۔ نمبر 3، بیٹا ہی کفارہ ہے۔ یوحنا کی انجیل 1 باب 36ویں آیت کے مطابق یوحنا استباغی نے یسوع مسیح کو دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ نوکر گنہگار ہے اس لیے اس کی قربانی قبول نہیں، نوکر گنہگار ہے اس لیے اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ بیٹا بے گناہ ہے اسی لیے اس نے کفارہ دیا تاکہ ساری دنیا کے گناہ دھو کر باپ کے سامنے ایک ایسی دلہن کو پیش کرے جو پاک اور پاکیزہ ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے جو اس کے بیٹے میں ظاہر ہوئی، اسی لیے خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ یہی حکم دیتا ہے کہ وہ توبہ کریں۔ جو کام مسیح نے کیے وہ اس نے باپ کو کرتے دیکھا۔ اسی لیے عبرانیوں کے ختم رسول ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے لکھتے ہیں، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جس سے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ
اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ آئیں آج ہم یسوع مسیح کی سوانح حیات، اس کی ذات طیبہ اور سب سے بڑھ کر اس کے ابن خدا ہونے پر ایمان رکھیں۔ باقی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس بات کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے بائبل مقدس واضح طور پر خداوند یسوع مسیح کے ابن خدا ہونے کا اعلان کرتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا اور ضرور اپنے عزیز و اقارب تک شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس بے دین دنیا کے اندر رہتے ہوئے دینداری کے بھید کو اپناتے ہوئے ابلیس کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ Stay blessed, be safe, stay connected. Amen.